لاہور کی ایک بڑی کمپنی کی مالکن اپنی نئی اور ٹھنڈی اے سی والی گاڑی میں جا رہی تھی کہ راستے میں اس کی گاڑی ایک کباڑ والے لڑکے کی سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اس نے غصے سے باہر نکل کر اس لڑکے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جیسے غریبوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی۔ لڑکے نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ فائل دیکھتے ہی وہ امیر زادی جھک کر اس لڑکے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ لاہور کے نواحی علاقے میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا جہاں ارحم اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ ارحم کی صبح فجر سے پہلے شروع ہوتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی ماں کی خیریت پوچھتا، اس کے لیے چائے بناتا اور پھر اپنی پرانی سائیکل صاف کرتا۔ اس کی ماں کئی سالوں سے بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں بھی ارحم ہی نبھاتا تھا۔ وہ کبھی اپنی غربت کا شکوہ نہیں کرتا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس کی ماں ہمیشہ ایک پرانا بیگ اس کے حوالے کرتی اور کہتی، بیٹا اسے کبھی اپنے سے الگ مت کرنا، یہ تمہارے ابا کی آخری امانت ہے۔ ارحم ہر بار یہی جواب دیتا، امی جب تک سانس ہے یہ امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اس نے کئی بار کہا مگر ہمیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، مگر اس کی ماں صرف اتنا کہتی کہ مناسب وقت آنے پر۔ اس لیے وہ اس بیگ کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا، چاہے کباڑ جمع کرنے جانا ہو یا کسی کام سے شہر کے دوسرے حصے میں جانا ہو۔ ارحم نے BCom تک تعلیم حاصل کی تھی مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے اس نے محنت مزدوری کو ہی اپنی قسمت مان لیا تھا۔ صبح سے شام تک وہ مختلف محلوں سے پرانا لوہا، کاغذ، پلاسٹک اور دوسری استعمال شدہ چیزیں جمع کرتا، پھر شام کو کباڑی مارکیٹ میں فروخت کر دیتا۔ جو رقم ملتی اس سے پہلے ماں کی دوائیاں خریدتا، پھر گھر کا راشن لیتا اور اگر کچھ بچ جاتا تو بہن کی پڑھائی پر خرچ کرتا۔ اس کی چھوٹی بہن ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی اور ارحم ہر حال میں اس کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ محلے کے لوگ اکثر اسے مشورہ دیتے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کباڑ جمع کرنا چھوڑ دو، مگر وہ مسکرا کر کہتا، کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ کئی گھروں والے اپنے کباڑ کسی اور کو دینے کے بجائے اسی کا انتظار کرتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ارحم کبھی ناپ تول میں بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اسی دوران لاہور کی مشہور کاروباری خاتون زارا ملک اپنی کمپنی کو مزید وسعت دینے میں مصروف تھی۔ اس کے لیے ہر دن نئی میٹنگ، نئے معاہدے اور نئے منصوبے لے کر آتا تھا۔ وہ اپنے دفتر کے ملازمین سے سخت لہجے میں بات کرتی اور راستے میں آنے والے غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دنیا میں عزت صرف پیسوں والوں کی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ارحم اپنی محنت اور صبر کے ساتھ ایک عام دن گزار رہا تھا۔ اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد قسمت اسے ایک ایسی شخصیت کے سامنے لا کھڑا کرے گی جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ لاہور کی معروف بزنس وومن زارا ملک صرف 34 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی ری سائیکلنگ اور امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کی مالکن بن چکی تھی۔ اس کی کمپنی پورے پنجاب میں صنعتوں کو خام مال فراہم کرتی تھی اور اس کا شمار شہر کی کامیاب کاروباری خواتین میں ہوتا تھا۔ دولت، شہرت اور طاقت نے اس کے اندر ایسا غرور پیدا کر دیا تھا کہ وہ غریب لوگوں کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو شخص امیر نہیں بن سکا وہ اپنی قسمت کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی کسی مزدور، رکشے والے یا کباڑ جمع کرنے والے سے عزت سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے والد ملک حارث کا انتقال 5 سال پہلے ہو چکا تھا اور اب وہ اکیلے ہی کمپنی چلا رہی تھی۔ کمپنی کے پرانے ملازم اکثر کہتے تھے کہ اگر مالک حارث زندہ ہوتے تو شاید اپنی بیٹی کے رویے پر کبھی خوش نہ ہوتے، کیونکہ وہ نرم دل انسان تھے اور ہر ملازم کو عزت دیتے تھے۔ مگر زارا نے کبھی ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس صبح زارا اپنی نئی لگژری گاڑی میں ایک غیر ملکی سرمایہ کار سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی۔ گاڑی میں ٹھنڈی اے سی چل رہی تھی۔ ڈرائیور پوری احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ زارا لیپ ٹاپ پر معاہدے کی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک غریب محلے میں رہنے والے 22 سالہ ارحم اپنی پرانی سائیکل پر روز کی طرح کباڑ جمع کرنے نکلا تھا۔ ارحم کے والد سلیم احمد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف چند ماہ کا تھا۔ اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں سلائی کر کے اسے پالا تھا۔ غربت کے باوجود اس نے کبھی تعلیم نہیں چھوڑی۔ صبح کباڑ جمع کرتا اور شام کو کالج جاتا۔ اس سال اس نے BCom مکمل کیا تھا مگر ماں کی بیماری کی وجہ سے مستقل ملازمت تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس کی سائیکل پر ایک بوری بندھی تھی جس میں پرانا لوہا، پلاسٹک اور کاغذ رکھے تھے، جبکہ اس کے کندھے پر ایک پرانا بیگ تھا جسے وہ کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتا تھا۔ اس بیگ میں ایک فائل تھی جسے اس کی ماں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ دوپہر کے وقت مال روڈ کے ایک مصروف چوک پر اچانک ایک موٹر سائیکل غلط سمت سے آ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی بچانے کے لیے بریک لگائی اور اسی لمحے ارحم کی سائیکل گاڑی کے اگلے حصے سے ہلکی سی ٹکرا گئی۔
سائیکل گر گئی اور بوری میں موجود سارا کباڑ سڑک پر بکھر گیا۔ ارحم خود بھی سڑک پر گرا پڑا اور اس کے ہاتھ پر معمولی چوٹ آ گئی۔ زارا غصے سے گاڑی سے اتری۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور ارحم کے گال پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تم جیسے غریبوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی۔ میری گاڑی کا نقصان کر دیا۔ تم لوگوں کی وجہ سے پورا شہر خراب ہو چکا ہے۔ چوک پر کھڑے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ارحم نے سر اٹھایا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، غلطی میری نہیں تھی۔ ایک موٹر سائیکل والا غلط طرف سے آیا تھا۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ قصور میرا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ زارا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، معذرت سے میری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارحم خاموشی سے اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگا۔ پھر اس نے کندھے سے بیگ اتارا، زپ کھولی اور اندر سے ایک موٹی فائل نکال کر زارا کی طرف بڑھا دی۔ زارا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ارحم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، صرف ایک بار دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ زارا نے لاپرواہی سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک پرانا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تھا۔ دوسرے صفحے پر کمپنی کی پارٹنرشپ ڈیڈ تھی۔ تیسرے صفحے پر اس کے مرحوم والد ملک حارث اور ایک شخص سلیم احمد کے دستخط موجود تھے۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتی گئی اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور سانس تیز ہو گئی۔ فائل کے آخر میں ایک بند لفافہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، یہ خط صرف میری بیٹی زاریہ میرے دوست سلیم کے بیٹے کے سامنے کھولا جائے۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ خط اس کے والد نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے لکھا تھا۔ اس میں درج تھا کہ کمپنی کی بنیاد انہوں نے اپنے دوست سلیم احمد کے ساتھ برابر کی شراکت میں رکھی تھی، مگر میری نیت خراب ہو گئی، دھوکہ دہی سے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب جب میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں تو اصل کاغذات سلیم کے لیے چھوڑ کر رہا ہوں، حالانکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ سلیم کے انتقال کے بعد ان کا حصہ قانونی طور پر ان کے بیٹے ارحم کا ہے۔ میں اب ڈر رہا ہوں مرنے کے بعد میری پکڑ ہوگی۔ زندگی میں تو کسی تو سب کو اپنی پیروں کی جوتی سمجھتا تھا، مگر اب موت کا خوف حاوی ہو گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہی زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس نوجوان کو اس نے چند لمحے پہلے غریب اور بے وقت سمجھ کر ذلیل کیا تھا، دراصل وہ اسی کمپنی کا قانونی شریک اور اصل وارث ہے۔ وہ بے اختیار ارحم کے سامنے جھک گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانے بغیر تمہاری بے عزتی کی۔ زارا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ چوک پر موجود لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے پہلے جو عورت ایک غریب لڑکے کو سب کے سامنے ذلیل کر رہی تھی، اب وہی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ ارحم نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دھیرے سے بولا، آپ ایسا مت کریں، میں یہاں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنے والد کی امانت واپس لایا ہوں۔ زارا نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابو نے اتنا بڑا راز مجھ سے بھی چھپا رکھا تھا، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو کبھی تمہارا حق نہیں مارتی۔ ارحم نے جواب دیا، میری ماں نے بھی یہ فائل برسوں سنبھال رکھی تھی، وہ کہتی تھیں جب تک وقت نہ آئے کسی کے دروازے پر جا کر اپنا حق مت مانگنا، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، پھر یہ امانت اس کے اصل مقام تک پہنچانا۔ زارا نے اسی وقت اپنی تمام میٹنگز منسوخ کر دیں اور ارحم کو ساتھ لے کر کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے تمام ڈائریکٹرز، قانونی مشیر اور پرانے ملازمین کو کانفرنس روم میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ آئے تو زارا نے وہی فائل سب کے سامنے رکھ دی۔ کمپنی کے سب سے پرانے ملازم رشید صاحب نے جیسے ہی کاغذات دیکھے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، یہی وہ فائل ہے جسے مرحوم ملک حارث صاحب نے اپنی ذاتی الماری میں رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ہم نے بہت تلاش کی مگر یہ کہیں نہیں ملی۔ قانونی مشیر نے تمام دستاویزات کا بغور جائزہ لیا، رجسٹریشن ریکارڈ، پارٹنرشپس، معاہدہ، گواہوں کے دستخط، بینک کی پرانی دستاویزات اور مرحوم ملک حارث کا ہاتھ سے لکھا ہوا خط، سب کچھ اصل تھا۔ انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، قانونی طور پر ان کاغذات کی بڑی اہمیت ہے، اگر یہ ریکارڈ درست ثابت ہو گیا تو ارحم صاحب اس کمپنی میں برابر کے شریک ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں زارا پر تھیں۔ کچھ لوگوں کو امید تھی کہ وہ مقدمہ کرے گی یا کسی نہ کسی بہانے سے معاملہ ٹال دے گی، لیکن زارا نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، میں اپنے والد کی آخری خواہش کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی۔ آج سے ارحم اس کمپنی کے برابر کے شریک ہوں گے اور میں خود تمام قانونی کارروائی مکمل کرواؤں گی۔ یہ سنتے ہی کئی ملازمین نے خوشی سے تالیاں بجائیں، مگر کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر عمران، جو برسوں سے کمپنی کی مالی معاملات اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اندر ہی اندر پریشان ہو گیا۔
اسے معلوم تھا کہ اگر تمام پرانی فائلیں دوبارہ کھلیں تو اس کی کئی بے ضابطگیاں سامنے آ جائیں گی۔ اگلے چند دنوں میں وکلاء نے تمام ریکارڈ دوبارہ نکالا۔ اسی دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ عمران نے گزشتہ کئی سالوں میں کروڑوں روپے جعلی کمپنیوں کے ذریعے نکلوائے تھے۔ جب ثبوت سامنے آئے تو اس نے سب کچھ ماننے کے بجائے ارحم پر الزام لگانے کی کوشش کی، مگر ہر دستاویز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ آخرکار زارا نے خود پولیس کو اطلاع دی اور عمران گرفتار ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد عدالت نے تمام ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ ارحم واقعی کمپنی کا قانونی شریک ہے۔ اس فیصلے کے بعد میڈیا نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پر نشر کیا۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک کباڑ جمع کرنے والا نوجوان دراصل ایک بڑی کمپنی کا حقیقی شریک نکلا۔ میڈیا والوں نے ارحم سے پوچھا، اب آپ اربوں کی کمپنی کے مالک بن گئے ہیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اور ارحم مسکرایا اور بولا، میں آج بھی محنت کی عزت کرتا ہوں، غربت کوئی جرم نہیں۔ اگر اس دن میرے پاس یہ فائل نہ بھی ہوتی تو بھی تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہ دیتا، کیونکہ میرے والد نے مجھے عزت سے جینا سکھایا تھا۔ زاریہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ارحم سے کہا، میں نے زندگی میں بہت لوگوں کو ان کے کپڑوں اور حالات سے پہچانا، لیکن آج پہلی بار سمجھ آیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق کو ہوتا ہے۔ چند ماہ بعد کمپنی میں ایک نئی پالیسی نافذ کی گئی۔ غریب اور مستحق نوجوانوں کے لیے ملازمت اور تعلیم کا خصوصی پروگرام شروع کیا گیا۔ کباڑ جمع کرنے والے بچوں کے لیے اسکالرشپ فنڈ بنایا گیا تاکہ وہ تعلیم مکمل کر سکیں۔ اس پروگرام کا نام مرحوم سلیم احمد اور ان کے دوست کے نام پر رکھا گیا۔ ایک دن ارحم اپنی ماں کو کمپنی لے کر آیا۔ زارا خود دروازے پر ان کا استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اس نے ارحم کی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، خالہ، اگر آپ یہ امانت نہ سنبھالتی تو شاید میں ہمیشہ اپنے والد کی آخری خواہش سے بے خبر رہتی۔ بوڑھی خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، امانت دیر سے صحیح مگر اپنے مالک تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ زارا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مغرور ہے، مگر جب موت میرے باپ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تب انہیں احساس ہوا انہوں نے زندگی میں کتنا غلط کیا اور اپنی غلطی جاتے جاتے سدھار گئے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگ زارا کو صرف ایک کامیاب کاروباری خاتون کے طور پر نہیں بلکہ ایک بدلی ہوئی انسان کے طور پر پہچاننے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔